السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 77 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لم كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ الم تر الی الذین قیل لهم، تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، قیل لهم جنہیں کہا گیا کفوا ایدیکم کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اسلام تھوڑا قوت پکڑ چکا، تو پھر مناسب وقت پر جہاد یعنی قتال فرض ہوا۔ اس کی وجہ ایک مسلمانوں کی جو تعداد تھی اس کا قلیل ہونا، وسائل کی کمی، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ سینوں میں ابھی تک ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کو، یعنی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ کو روکے رکھنے کا حکم دیا، اور دین کے جو ابتدائی احکامات تھے یعنی نماز، زکوٰۃ وغیرہ، اس کی ہدایت فرمائی، اور برداشت اور درگزر سے کام لینے کی ہدایت فرمائی۔ تو آگے فرمایا فلما، یعنی یہ ابتدائی سٹیج تھا، اور پھر اس کے ساتھ فلما کتب علیہم القتال، تو جب ان پر جنگ کرنا، قتال کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا، اذا فریق منہم ان میں سے ایک گروہ جو تھا، یخشون الناس لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا کہ خشیت اللہ جیسے کہ اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، یعنی اتنا خوف زدہ ہو گئے، او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ، یعنی جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے وہ لوگوں سے اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو جوش میں آ کر کہا کرتے تھے کہ کفار کے مقابلہ میں ہم بزدلی کیوں دکھائیں، جب کہ ہمارے عزیز و اقارب پر اور نو مسلموں پر کفار ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، تو جہاد کا حکم کیوں نازل نہیں ہوتا؟ لیکن جب جہاد کا ایک واضح طور پر حکم نازل اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو بزدلی دکھانے لگا، کہ ان کے دل جو ہیں وہ جہاد سے یا قتال اس طرح ڈر گئے، اس طرح خوف زدہ ہو گئے، اللہ فرماتا ہے کہ جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی وہ خوف زدہ ہو گئے۔ فرمایا وقالوا ربنا کہنے لگے اے ہمارے رب، لما کتبت تو نے کیوں لکھ دیا، کیوں فرض کر دیا علینا القتال ہمارے اوپر قتال کرنا، اے اللہ تو نے ہمارے اوپر قتال کرنا کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، لولا کیوں نے اسے مؤخر کر دیا تو نے، الی اجل قریب تھوڑے یعنی اور ہمیں مہلت دے دی جاتی، اسے مؤخر کر دیا جاتا اور ہمیں اور تھوڑی مہلت دے دی جاتی، یعنی مقصد وہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یخشون الناس کخشیۃ اللہ، کہ ایسے ڈر رہے ہیں اس سے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔
کل متاع الدنیا قلیل۔ اللہ فرما رہے ہیں انہیں فرما دیجئے، نبی نے کہہ دیجئے کل متاع الدنیا، کہ دنیا کی جو متاع ہے نا، دنیا کی جو مال متاع قلیل، وہ بہت تھوڑی ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت کے لیے جو سب سے بہتر چیز ہے وہ اللہ فرما رہے ہیں وہ تقوی کی روش ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور اللہ فرما رہے ہیں ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ولا تظلمون فتیلا، ایک دھاگے برابر بھی، ایک ذرے برابر بھی انہیں ان کا حق نہیں مارا جائے گا، ان کو برابر پورا پورا یہ نہیں دیا جائے گا۔ بعض لوگ یہ فتیلہ جو کھجور کے درمیان میں ایک اس میں ایک جاری دھری ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بریک سا دھاگا ہوتا ہے، اللہ اس کے برابر بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا۔ اور تقوی جو ہے اس کی اختیار، یعنی اللہ سے ڈرنا، تقوی کا مطلب کہ اللہ رب العزت سے ڈرنا، ہر عمل کرتے ہوئے دل میں یہ خیال رکھنا کہ اللہ کی ذات اقدس دیکھ رہی ہے، اور جس دل میں تقوی آ جائے تو پھر اس میں گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی آ جاتی ہے۔ تو دعا کرو اللہ رب العزت ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے ایک مومن کے لیے جسے تقوی نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب فرمائے اور ہمیں متقیوں میں سے لکھ لے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔